ایک بڑا نازک اور بڑا جتنا حساس اسے آپ کہہ لیں بھیڑ کے اندر سے علماء حق کو تلاش کرنا. امیر المومنین یہ حدیث ہے من لا یحضر الفقیہ جلد چہارم کے اندر. امام نے فرمایا کہ میں تمہیں علماء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی قسمیں دو ہیں. ایک وہ کہ جن کی محفل میں خوف خدا اس کی دعوت دی جاتی, اور دوسری ان کی نشانی ہے حلم. امام نے فرمایا حلم بردباری, مسئلہ پوچھنے والا جتنا بدتمیزی سے کیوں نہ پوچھے, جتنی جاہل سے تو بدتمیزی کا اظہار ہوگا, وہ جتنا زیادہ سوال کرنے والا بدتمیزی کا اظہار کرے اس کا علم ختم نہیں ہوگا. ایک عورت ایک ہی مسئلہ پوچھنے کے لیے مخدوم عالمیان کے پاس, صدیقۃ الکبریٰ کے پاس, شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس 7 مرتبہ آئی, جاتی تھی بھول جاتی تھی, پھر آ گئی, پھر جاتی تھی پھر بھول جاتی تھی, بیوی بتلاتی رہی, بار بار بتلاتی رہی. 7ویں مرتبہ اسے خود احساس شرمندگی ہوا, کہنے لگی بیوی آپ برا تو نہیں منا رہی. تو شہزادی نے سمجھانے کے لیے ایک فکرہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ سونے کا ڈھیر اٹھا لو, وہ ایک اٹھا لے, پھر کہے دوسرا بھی اٹھا لو, تیسرا بھی اٹھا لو, 7واں بھی اٹھا لو, تو وہ برا محسوس تو نہیں کرے گا. یہی خدا نے مسئلہ بتانے والے کے لیے آج رکھا ہے. اگر کوئی جانتا ہے اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کا جواب دے. یہاں امیر المومنین کی حدیث ہے اگر لوگ وہاں پہ رک جاتے جس کے آگے نہیں جانتے تو اختلاف نہ ہوتا. اختلاف پیدا ہوا ہے, ہم نے جسے عالم سمجھ کے مسئلہ پوچھا اسے آتا نہیں تھا, اس نے پلے سے بتا دیا. اب اگر اسے جہالت سے بتایا تو سزا تھوڑی ملے گی. بغض علی میں بتایا, کچھ لوگ مشن کے تحت کام کرتے ہیں, ان کا مشن ہوتا ہے, لہذا ایک تحریک, ایک موومنٹ جس کا مستقل بنیادوں پر سراغ موجود ہے شروع کی گئی کہ آل محمد کو اپنے جیسا ثابت کر دو. اس مشن کے تحت اگر کوئی بھی کائنات میں بولا, اس لیے ایک نصیحت ہے ایک عارف کی کہ جب بھی کوئی تقریر سنو یا جب بھی کوئی کتاب پڑھو تو سورہ الاحزاب کی ایک آیت وہ تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے. اسے بھول گئے ہو تو نہ تقریر سنو نہ تحریر پڑھو. کون سی آیت؟ مشہور زمانہ آیت, قرآن کی معزز ترین آیت, جس کے لیے جبرائیل بھی گھبرا گیا, اجازت ہے میں چلا جاؤں, روز کا کام تھا, پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. روایت میں آیا ہے کہ جبرائیل بھی گھبرا گیا کہ یہ آیت بڑی ہے, میں چھوٹا ہوں, کہیں اللہ کسی اور فرشتے کو نہ خالق فرما دے کہ اس آیت کو تو زمین پر لے کر جا. ایک آیت الکرسی کے لیے ہے اور ایک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بولنے والی زبان بک سکتی ہے, لکھنے والا قلم دیکھ سکتا ہے. ذہن میں آیت ہو کہ کوئی کمی, کوئی رج, کوئی کچی آل محمد میں نہیں آ سکتی. اب اگر کوئی تقریر میں کہے تو بھونک رہا ہے, اور اگر کوئی تحریر میں لکھے تو بکا ہوا ہے. جہاں کسی نے تصور کیا کہ آل محمد میں یہ کمی آ گئی, یہ نقص آ گیا, یہ عیب آ گیا. اب امام سے سنیے, پہلی شرط امام نے فرمایا علم, دوسری شرط حلم, تیسری شرط خاموشی. دنیا اس کی طرف آئے گی, وہ دنیا کی طرف نہیں جائے. اب امام نے فرمایا اب علماء سوء کی علامت ہے, لوگوں کو خود بلائے اپنی طرف. اس وقت بھی کتاب اتفاق سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. امام نے فرمایا خود بلائیں, لوگوں کو دعوت دیں. قوم اور نجف کی گلیوں میں جن کا سابقہ پڑا ہے وہاں توضیح اور مسائل سمیت عالم ملتا ہے. پرسنٹیج طے ہوتی ہے, 1 لاکھ سے تو 5,000 مجھے دے دو, باقی معاف کر دوں گا. خود بلائیں اپنی طرف کہ مجھے سب سے بڑا عالم تسلیم کرو. امام نے فرمایا علماء سوء میں سے بادشاہوں کے دروازے پر چکر لگاتا ہوا نظر آئے, امیروں کے دروازے پر, دولت والوں کے دروازے پر. امیر المومنین نے فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارے علماء حکمرانوں کے دروازوں پر جا رہے ہیں تو خبردار ان سے دین نہ لینا, اس لیے کہ وہ سگان دنیا بن چکے, دنیا کے کتے جو ہرس اور لالچ میں جہاں ہڈی دیکھتے ہیں وہاں پہنچ جاتے. دوسری بتائی کہ بادشاہوں کے دروازے پر. دوسری بتائی امام نے اپنے سے زیادہ علم والوں سے جھگڑے پر تلا رہے, کیونکہ اسے اپنی جہالت کا خوف ہوتا ہے, اس لیے عالم کو دوست نہیں سمجھتا. حالانکہ عالم اس کا دوست ہوتا ہے در حقیقت, وہ اس سے دور رہتا ہے, کہیں ٹوک نہ دے, کہیں میری غلطی نہ پکڑ لے, کہیں میری اصلاح نہ کرے. تیسری صفت امام نے بتائی اپنے علم کے ذریعے سے ظالموں کی مدد کرتا ہوں, جو ظالم کی مدد کرے. امام سے پوچھا گیا مولا ظلم کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. قرآن نے کہا ہے کہ عظیم ترین ظلم شرک ہے. زازان کہتے ہیں مولا میں نے تو کوئی دنیا پرست عالم بھی نہیں دیکھا جو کوئی دوسرا خدا بناتا ہو, پھر علماء میں شرک کہاں سے آ گیا؟ امام نے فرمایا اللہ نے علی کو ولایت کے ساتھ ممتاز کیا, جو علی کی ولایت کو چھوڑے وہ مشرک ہے. توجہ فرمائیے, آپ یہ نہیں فرمائیں, یعنی امیر المومنین کے ساتھ اگر کسی کو برابر سمجھے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے. امیر المومنین, ہمیں مولا علی نے کہا کہ آپ علی ولی اللہ پڑھیے, خدا کی قسم نہیں کہا, ہمیں رسول نے نہیں کہا,
ہمیں رسول نے بتایا ہے زبان مصطفیٰ کی تھی، پیغام کبریا کا تھا۔ تو اب اگر کوئی ولایت امیر المومنین سے فرار کرے، حضرت کی ولایت سے کوئی فرار کرے، تو امام نے فرمایا مشرک ہے، اور جو مشرک ہے وہ ظالم ہے۔